بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس وقت پڑھتے ہیں اردو، اور جماعت ہے ہماری سوئم۔ اس میں ہم نے جس سبق کا آج باقاعدہ آغاز کرنا ہے، یعنی ہم جس کو پہلے حصے میں پڑھیں گے، وہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ درسی کتاب کا سبق نمبر 16، جس کو ہم آج پہلے حصے میں مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ سیکھیں گے یا ان کی دہرائی کریں گے۔ تو آج کے حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں: تذکیر و تانیث کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں، اور اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ کو اپنی تحریر میں درست طور پر استعمال کر سکیں۔ آپ سب بخوبی اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ سے واقف ہیں۔ آج ہم اس کی مشقی ذیل میں دوبارہ سے کچھ سرگرمیاں کریں گے اور آپ کو ایک ورک شیٹ دی جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح پہلے کریں گے دہرائی۔ کچھ الفاظ ہیں آپ کے سامنے، آپ نے ان کے متضاد سوچ کر جملے بنانے ہیں۔ جیسے سب سے پہلا لفظ ہے محبت، اس کے بعد ہے نیچے، رونا، آزادی اور مسلم۔ ویڈیو کو روکیے، ان الفاظ جو آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کے متضاد سوچیے، اپنی معلمہ کو بتائیے اور الفاظ اور متضاد دونوں سے جملہ سازی کیجیے۔ جی، جملے آپ نے بنا لیے۔ ایک اور چھوٹی سی سرگرمی ہے، سائرہ نے اپنی معلمہ کو لال گلاب کا تحفہ دیا۔ حسن کی اردو کی کتاب میں دلچسپ کہانیاں ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو ان جملوں کو سن کر؟ کیا؟ بالکل، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو روکتے ہوئے دونوں جملوں میں سے اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں ان کو علیحدہ کرنا ہے، اور نہ صرف علیحدہ کرنا ہے بلکہ اپنی معلمہ کو بتانا ہے کہ کون سا لفظ اسمائی لفظ ہے اور کون سا فعلی اور کون سا صفاتی۔ آپ سب نے بتایا، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو گیا کہ آج ہم مذکر مؤنث کی پہچان کرنے کے ساتھ اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ کو اپنی تحریر میں درست طور پر استعمال کرنے کی مشق کریں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے ذہن پہ آپ زور ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سبق نمبر 5 میں مذکر مؤنث بنانے کا قاعدہ ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ کس طرح سے تھا؟ 5ویں سبق کی مشق کی ذیل میں اس طرح سے ہم نے کتاب میں دے رکھا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے تذکیر و تانیث کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مزید اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی بچے نے اس قاعدے کو نہیں سیکھا یا وہ اس وقت جماعت میں موجود نہیں تھا تو وہ سبق نمبر 5 میں مذکر مؤنث بنانے کا جو قاعدہ ہے، جس صفحے پر اس کا QR کوڈ دیا گیا ہے، وہاں سے وہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اس قاعدے کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ۔ یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں اپنے سبق نمبر 3 میں، اور اس طرح سے کتاب میں موجود تھے۔ آپ اس ویڈیو کو اگر دوبارہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی دفعہ جب ہم نے اس پہ کام کیا تو ہم نے اس پہ کتنا تفصیلی کام کیا، اس پہ کتنی ورک شیٹس تھیں اور آپ کی سرگرمیاں تھیں۔ اچھا، ہم ابھی آج بھی انہی حاصلات تعلم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا انہی کو بنیاد بناتے ہوئے مشق کریں گے۔ ایک گروہی سرگرمی آپ کریں گے۔ سرگرمی کچھ یوں ہے کہ 3 طلبہ کے گروہ میں کام کرتے ہوئے اس سبق سے، یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ نے اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ کو علیحدہ کرنا ہے اور جملے بنانے ہیں، کیونکہ ہمارا حاصل تعلم یا سیکھنے اور سکھانے کا کام یہی ہے کہ آپ اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ ان کو اپنی تحریر میں درست طور پر استعمال بھی کر سکیں۔ مثال کے لیے میں نے آپ کو پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کروائی۔ ویڈیو کو روک کے اور گروہ کی صورت میں سرگرمی کیجیے۔ گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان حاصلات تعلم کو مشق میں کس طرح سے شامل کیا۔ سوال نمبر 6 ہے آپ کے آج کے سبق کا، دیے گئے الفاظ کے مذکر لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ ورک شیٹ ہے کچھ، آپ کو میں نے آپ کے لیے جملے لکھے ہیں جن میں سے آپ نے اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ کو علیحدہ کرنا ہے ان جملوں میں سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کچھ الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو جائے۔ اب آپ نے مذکر اور مؤنث ان کو اس کی وضاحت جو ہے وہ جملہ سازی کے ذریعے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ورک شیٹ آپ گھر سے کر کے لائیں گے، اگر ابھی وقت ہے تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی مشق کا کام بہت تھوڑا سا ہے۔ گھر کے کام میں شامل ہے سبق، یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں سے 5 مذکر الفاظ چن کر ان کے جملے بنانے ہیں۔ پورا سبق تسلی سے پڑھیے گا۔ آپ کو 5 الفاظ جن سے بالکل واضح ہو کہ وہ مذکر ہیں یا مؤنث، ان کا انتخاب کریں گے اور ان سے جملہ سازی کریں گے۔
آج کا سبق بس یہی تک، کل اسی سبق کو انشاءاللہ اگلے حصے میں جاری رکھیں گے. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.